إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف مرة بعدد كل ذرة كما تحب وترضى. اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے لاڈلے نبی، اے اللہ کے دلالے نبی، آپ کی ذات پر کائنات میں درخت جتنے ہیں ان درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، آسمان میں ستارے ہیں ان ستاروں سے بھی زیادہ، زمین میں ذرات ہیں ان ذرات سے بھی زیادہ، اے اللہ کے رسول فرشتوں کی تعداد سے بھی زیادہ اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ آپ کی ذات اقدس پر ہم سب کی طرف سے صلاۃ و سلام نازل ہو. کیا ہو؟ صلاۃ و سلام نازل ہو. تو درود کے اوپر میں ہمیشہ ایک شعر سناتا ہوں. آج ایک نئی شعر سن لیجیے آپ حضرات، اس کے بعد پتہ سناؤں گا. زندگی بھر میں تھی کشت ڈوب جانی تھی، زندگی بھر میں تھی کشت ڈوب جانی تھی، زندگی بھر لگ گئی کنارے پر درود جب پڑھا میں نے، لگ گئی کنارے پر درود جب پڑھا میں نے. ایک نعتیہ کلام سن لیجیے، چند شعر. میری آنکھ کے تارے نبی نبی، 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 میری جان سے پیارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی. اے آمنہ بی بی ناز تو کر، 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 ہے تیرے دلارے نبی نبی، ہے تیرے دلارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی. اور یہ شعر کے لیے آپ حضرات کا خصوصی توجہ چاہتا ہوں. اللہ کے سچے پیغمبر، اللہ کے سچے پیغمبر، اللہ کے سچے پیغمبر، کنکر سے بھی کلمہ پڑھوا کر، اللہ کے سچے پیغمبر، کنکر سے بھی کلمہ پڑھوا کر، وہ ڈوبا سورج پلٹا کر، وہ ڈوبا سورج پلٹا کر، انگلی سے کیے دو ٹکڑے کمر، انگلی سے کیے دو ٹکڑے کمر، انگلی سے کیے
پھر چاند نے پوچھا کون ہے یہ، کہتے ہیں ستارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی۔ اور ایک دو اشعار اس کے بعد انشاءاللہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسط خلوص و فضیلت سلام کرتی ہے، 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 میرے نبی کو نبوت سلام کرتی ہے، میرے نبی کو نبوت سلام کرتی ہے۔ اور آج کی رات کے متعلق ہے، بنے ہیں مقتدی سب انبیاء شب اسرا، بنے ہیں مقتدی سب انبیاء شب اسرا، بنے ہیں مقتدی سب انبیاء شب اسرا، قسم خدا کی امامت سلام کرتی ہے، قسم خدا کی امامت سلام کرتی ہے، میرے نبی کو نبوت سلام کرتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن الجزا۔ اور جو بھی اس دنیا میں ماں کا بیٹا ہوگا، ماں کا بیٹا ہوگا، ہم سب اور سب تو سب ماں کے بیٹے ہیں نا، ان کے لیے ایک خاص تحفہ، وہ ضرور اس شیخ کے اوپر خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے نبی کو نبوت سلام کرتی ہے، میرے نبی کو نبوت سلام کرتی ہے، ضعیف موت جو پاؤں دبا کے سوتا ہے، ضعیف موت جو پاؤں دبا کے سوتا ہے، ضعیف موت جو پاؤں دبا کے سوتا ہے، تو ایسے بندے کو جنت سلام کرتی ہے، تو ایسے بندے کو جنت سلام کرتی ہے، میرے نبی کو نبوت سلام کرتی ہے۔ اور یہ آخری شعر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سلام بھیجوں میں کس مصربا، سلام بھیجوں میں کس مصربا، سلام بھیجوں میں کس مصربا، میرے حضور کو قدرت سلام کرتی ہے، میرے حضور کو قدرت سلام کرتی ہے، میرے نبی کو نبوت سلام کرتی ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر الجزا و احسن الجزا۔ اب میں بیان شروع کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں نے بیٹھ کر کے یہ ثبوت دے دیا کہ ہم سننا چاہتے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا چاہتے ہیں اور آپ نے میرے دل کی بات چھیڑ دی اور آپ کے بیٹھنے نے ثبوت دے دیا اور دل نے گواہی دے دی کہ کچھ باتیں آج ہونے والی ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله الذي ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مرحبا سید مکی مدنی العربی. مرحبا سید مکی مدنی العربی. دل و جان باغ فدایت چ عجب خوش لقبی. مرحبا سید مکی مدنی العربی. دل و جان باغ فدایت چ عجب خوش لقبی. یہ امامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن. یہ امامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن. یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن. مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن. مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن. اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن. مرحبا سید مکی مدنی العربی. دل و جان باد ہدایت چی عجب خوش لقبی. من کے دل جمال تو عجب حیرانم. اللہ اللہ چی جمال است بدیب العجبی. مرحبا سید مکی مدنی العربی. دل و جان باد ہدایت چی عجب خوش لقبی. یہ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کا عربی میں اور فارسی میں ملا کر کے نعت پڑھی ہے. اگر آپ کو عربی اور فارسی آتی تو خدا کی قسم آپ جھوم جاتے, دل سے بھی جھوم جاتے اور جسم سے بھی جھوم جاتے. لیکن ایک شعر کہنے والوں نے کہا ہے جب محمد کا نام آتا ہے, جب محمد کا نام آتا ہے تو لوگ جھوم جاتے ہیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو لوگ جھوم جاتے ہیں, اور جب کام آتا ہے تو دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں. ایسے ہو رہا نہیں, ہو رہا نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے کام پر جان مال لٹانے کی توفیق نصیب فرمائے. زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی وہ آیت تلاوت کی ہے جس کا تعلق
معراج سے ہے۔ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کو یہ بتایا تھا، جو لوگ جمعہ میں حاضر ہوئے ہوں گے وہ لوگ یہ واقعہ سن چکے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں ہوئی، معراج پر بلانے کا مقصد کیا تھا، اور معراج کے 4 حصے بنتے ہیں۔ کتنے بھائی؟ پہلا حصہ بیت الحرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک، یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ مسجد اقصی سے آسمانی اول، دوم، سوم، چہارم، پنچم، ششم، ہفتم، سدرۃ المنتہا تک، دوسرا حصہ۔ تیسرا حصہ سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک، جنت تک، جہنم تک، اللہ سے ہم کلامی تک، اللہ کے دیدار تک، تیسرا حصہ۔ چوتھا حصہ جہنم کے دردناک عذابوں کا مشاہدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلا کر کے جہنم کے عذابوں کا مشاہدہ کرانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا کر جنت کا دیدار کرانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلا کر سدرہ سے آگے عرش معلیٰ پر بلانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بلا کر آپ سے ہم کلامی کرنا چاہتا ہے، آپ سے 2 میٹھے بول بولنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو کتنا دلبر بنایا، کتنا دلارا بنایا، کتنا پیارا بنایا، اور عظیم پیغمبر بنایا، نبیوں کا نبی بنایا، افسروں کا افسر بنایا، اور رسولوں کا رسول بنایا، اماموں کا امام بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کیوں بنایا؟ تو اس کے پیچھے میں یہ گزشتہ جمعہ کل ہی آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اللہ کے رسول، اے میرے دلبر، اے میرے کملی والے، اللہ کا حکم آپ پہنچا ہے، آپ میری وحدانیت کو بیان کیجیے، وحدانیت کو بیان کیجیے، اعلان کلمت اللہ کے لیے آپ نکل پڑیے، آپ کا سونے کا وقت ختم ہو گیا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اب تو آپ کا تیرنے کا وقت آ گیا، آپ کو تو اب تیرنا ہے، اور جو تیرنے کے لیے تالاب میں جاتا ہے وہ آرام نہیں کرتا، آرام کرتا ہے۔ اگر تیرتے تیرتے دن میں سوچ لیا کہ تھوڑا میں آرام کروں گا تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ سیدھے غرق ہو جائے گا مگرمچھ اور مچھلیوں کھانے والا ہو جائے گا، ہوگا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرمایا، اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اے کملی والے، آپ کا سونے کا وقت ختم ہو چکا، آپ تبلیغ کے لیے نکل پڑیے، وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے نکل چلیے، اعلان کلمت اللہ کو پھیلانے کے لیے گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر آپ نکل پڑیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑتے ہیں اعلان کلمت اللہ کے لیے، اعلان کلمت اللہ کے لیے آپ نکل پڑتے ہیں، اور صبح سے لے کر کے شام تک کا چکر لگاتے ہیں۔ پہلے آپ کے سب دوست تھے، سب آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، لیکن جو ہی توحید کا نعرہ لگنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بولنے لگے کہ اے لوگوں، صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، صرف ایک اللہ سے مانگنا ہے، تو لوگوں کے پرچپے اڑ گئے، لوگوں کی اصلیت سامنے آ گئی، اور لوگ آپ سے کنارہ کش ہونے لگے۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ صبح سے لے کر شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزائم نیک لے کر کے
ارادے لے کر کے مکے کی گلی گلی میں کوچے کوچے میں کبھی ان کے در کبھی ان کے در کبھی شہر در بدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رہے ہیں، لیکن کوئی آپ سے آ کر کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کفار مکہ نے یہ مشورہ کر لیا اگر خدا نہ خواستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کے دروازے پر آ جائے تو یاد رکھنا تم ان کے اپنا دروازہ بند کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر پھرتے رہے اور آپ کو دیکھ کر لوگوں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا، آپ سے بات کرنا گوارا نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اب ظاہر بات ہے آپ کو کوئی آتا ہوا دیکھ کر کے آپ اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے تو آپ کو کیسی تکلیف ہوگی بھائی، اندازہ کر سکتے ہیں؟ زندگی میں آپ اس کے گھر کو نہیں جائیں گے کیونکہ اس نے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہے، ذلیل کیا ہے آپ کو۔ کملی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں کو جنت کی طرف بلانے کے لیے جا رہے ہیں، جہنم سے بچانے کے لیے جا رہے ہیں، امن کا درس دینے کے لیے جا رہے ہیں، امن اور سلامتی کے گود میں بیٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے آپ اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہے ہیں، آپ سے کوئی بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی اور آپ سوچنے لگے کہ میں صبح سے لے کر کے شام تک پھرتا ہوں، کوئی مجھ سے بات کرنے والا نہیں ہے، کرنے تک گوارا نہیں کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں میری دن بھر کی محنت اور دن بھر کی یہ محنتیں رائگاں ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں آپ کے دل میں یہ انتخاب پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں یہ مکہ چھوڑ کر کے ایسا کرتے ہیں کہ طائف چلے جاتے ہیں، کیونکہ طائف والے اگر ہمارے دین کو قبول کر لیا، ہماری دعوت کو قبول کر لیا تو دین کا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک عزائم، نیک ارادے، نیک خواہشات لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف لے گئے، تشریف لے گئے۔ جب طائف تشریف لے گئے تو آپ کو کیا پتا تھا کہ یہ مکہ والے سے بھی زیادہ ظالم طائف والے ہوں گے، اور طائف والوں نے تو مکہ کے ظالموں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے ارے آپ ہی ملے تھے اللہ کو نبی بنانے کے لیے، اور کوئی نہیں ملا تھا۔ طائف اور مکہ کے درمیان بڑے بڑے روسا ہے، بڑے بڑے مالدار ہے، حاکم ہے، بڑے بڑے خوبصورت اور حسین لوگ موجود ہیں، لیکن کیا اللہ کو تم ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے؟ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ لوگوں نے کہا ارے تو اپنی حالت تو دیکھ، تیرے پاس رہنے کا گھر نہیں اور در نہیں اور پہننے کا کپڑا نہیں اور کھانے کا دو نیوالا نہیں، تو اپنی حالت تو دیکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتوں کو سنتے ہیں تو آپ کا دل چکنا چور ہو جاتا ہے، آپ رنج سے منظور ہو جاتے ہیں اور آپ کا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اور اتنے پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے لوگوں نے محترم دوستوں شریر بچوں کو لگا دیا، آپ کو مارا گیا، آپ کو پیٹا گیا، آپ کے جسم مبارک پر پتھر برسائے گئے، اور اتنا پتھر برسائے کہ آپ کے جسم مبارک سے خون نکل کر جوتیاں میں بہ گئی، جوتیوں میں جم گئی، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر مکہ واپسی کا ارادہ کرتے ہیں اور مکہ واپس آ جاتے ہیں اپنے پھوپھی کے گھر، ام ہانی کے گھر۔ وہاں پر آ کر کے سوچتے ہیں کہ کچھ آرام کروں۔ آپ دائیں کروٹ بدلتے ہیں کہ ادھر بھی
لوگوں نے اتنا پتھر مارا ہے، آپ کے جسم کو چور چور کر دیا ہے، دائیں کروٹ بدلتے ہیں، بائیں کروٹ بدلتے ہیں، جدھر بھی کروٹ بدلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چکنا چور ہیں، آپ کے پورے جسم کے اندر درد ہے، آپ آرام کی گرمی سے سوتے ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی۔ کیوں نیند نہیں آتی؟ وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہم جیسے گناہگار امتوں کا درد ہے، غم چھپا ہوا ہے کہ میری امت اللہ کو کیسے پہچان لے، میری امت جنت میں جانے والے کیسے بن جائے، میری امت جہنم سے بچنے والے کیسے بن جائے۔ یہ درد تھا، یہ غم تھا، یہ سوچ اور یہ فکر تھی محترم دوستو کملی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی درد، اسی بے چینی اور اسی قرب کے عالم میں آپ کے دل کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے، وہ آواز یہ تھی، اے کاش اس وقت کوئی مجھے تسلی دینے والا ہوتا، اس وقت کوئی مجھے دو میٹھے بول بولنے والا ہوتا، میرے زخموں پر مرہم رکھنے والا ہوتا، تو کوئی مجھے سہارا دینے والا ہوتا۔ لیکن ادھر دیکھتا ہوں مکہ بھی دشمن ہے، ادھر گیا تھا ادھر طائف والوں نے بھی مجھ پر پتھر برسایا ہے اور مکہ والوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی جبریل کو حکم دیتا ہے، اے جبریل آ، جلدی آ۔ جبریل کہتا ہے جی رب جلیل حکم ہو۔ فرمایا آج مجھے میرے محبوب کے پاس جانا ہے، کملی والے کے پاس جانا ہے، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ کے پاس جانا ہے۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہو گئی؟ فرمایا آج میں اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرے محبوب کو میں دیکھنا چاہتا ہوں اور میرے محبوب کو میں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں، میرے محبوب کو سامنے بیٹھا کر کے اسے تسلی کے دو بول بولنا چاہتا ہوں، دو میٹھے بول بولنا چاہتا ہوں۔ اے جبریل آج تو جا، ساتوں آسمان کو چیرتے ہوئے فرش پر جا اور فرش پر سب سے پہلے جبل رحمت پر جا، جبل نور پر جا، جہاں پر سب سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی غار حرا، لہذا اس مقام پر جا، پھر وہاں سے حرم میں چلا جا، پھر حرم کے دامن میں دیکھنا، حرم کے سائے میں دیکھنا ایک جھوپڑی ہے، وہ جھوپڑی کھجور کے تنوں کا بنا ہوا ہے اور وہ جھوپڑی کے اندر جو چٹائی بچھی ہوئی ہے وہ بھی چٹائی کھجور کی ہے، اور اس چٹائی کے اوپر جو تکیا لگا ہوا ہے وہ تکیا بھی کھجور کے بنے ہوئے، کھجور کے چھال سے بھرے ہوئے تکیا ہے۔ لہذا اے جبریل جانا اس جھوپڑی میں جانا، اس جھوپڑی میں کوئی اور نہیں بلکہ خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ، اللہ کا دلارا، میرا محبوب، میرا لاڈلا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ اے جبریل یاد رکھنا ادب کا مقام ہے، وہ بڑا ادب کے ساتھ جانا، بڑا ادب کے ساتھ جانا۔ تو فرمایا پروردگار عالم آخر کون ایسی ہستی ہے؟ فرمایا تجھے نہیں معلوم، اس کے طفیل میں میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اس کے طفیل میں میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اس کی جوتیوں کے صدقے میں نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ وہ نبی کے پاس تجھے جانا ہے، بڑا ادب کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نبی کو کچھ تکلیف ہو جائے۔ آپ جبریل کو حکم دیتے، جبریل آتے ہیں جبل نور پر آتے ہیں، پھر وہاں سے حرم پہ آتے ہیں اور حرم سے آ کر کے وہ جھوپڑی جہاں ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو پوچھیں، اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے پوچھیں، کبھی کسی غریب کے گھر میں جا کر کے چٹائی پر بیٹھنا دل گوارا کرتا ہے؟ کبھی اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے موٹی روٹی کھانے کو دل بولتا ہے؟ نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمارا نفس موٹا ہو چکا ہے، ہمارا نفس موٹا ہو چکا ہے۔ محترم دوستو، آج بھی مدینہ جا کر کے دیکھو، آج بھی مدینے کے اندر ایسے ایسے شیخ موجود ہیں جو ہزاروں نہیں
لیکن رمضان کے مہینہ میں آپ وہاں جا کر کے دیکھو بڑے بڑے شیخ ایسا تھالی پکڑ کر کے فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیروں کو بلا کر کے کھلایا ہے، خود ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا ہے. یہ سنت آج بھی مدینے کے اندر موجود ہے، آج بھی موجود ہے. آج ہمارے پاس 2 پیسہ آ جاتا ہے نا تو غریبوں کو چھڑکی دے کر کے نکال دیتے ہیں. اور یہی طائف والوں نے کہا کہ تیرے پاس تو کھانے کے لیے لقمہ نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، تو خود چچا کے یہاں پرورش پایا ہے، تو اپنی حالت کو تو دیکھ. لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ 2 جہاں کا کملی والا جس کی جوتیوں کی طفیل میں اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، وہ نبی ان کے سامنے کھڑا ہے ان کی بھلائی کے لیے، ان کو جنت میں لانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، عمل اور سلامتی کی گود میں بیٹھانے کے لیے. بہر خیر محترم دوستو، حضرت جبریل امین آتے ہیں اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک، آپ کے سینہ کو چاک کیا جاتا ہے، آپ کو آپریشن کیا جاتا ہے. کیوں آپریشن کیا گیا بھائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی تھی نا بھائی، تو کئی طرح کے ان کو معجزات دیے گئے تھے. ایک معجزہ یہ ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا، فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ اے موسیٰ، تو اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھ کر کے نکالتا ہے تو چاند بن جاتا ہے، اور جب تو اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالتا ہے تو سانپ بن جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے اندر وہ کمالات تھے کہ جب اس کو زمین پر ڈالتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا. جب پہلی مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ تو اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال، جو ہی موسیٰ علیہ السلام زمین پر اپنا عصا کو ڈالتے ہیں وہ سانپ اژدہا بن جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ڈر کر کے بھاگنے لگتے ہیں. ڈر کر کے کیوں؟ اس لیے کہ بشر ہے، انسان ہے، اور انسان کی دلوں کے اندر خوف اور دہشت ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کا سیر کرانا ہے، جنت کو بتانا ہے، جہنم کو بتانا ہے، صریف اقلام کو بتانا ہے، بیت المعمور کو بتانا ہے، 1 2 نہیں کروڑوں کی تعداد میں فرشتوں کو بتانا ہے. تو آپ کے سینے کے اندر طاقت بھرنے کے لیے، انوارات کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ جبریل کو حکم دیا کہ اس کے سینے کو کھول دو. حضرت جبریل علیہ السلام انگلی کے اشارے سے سینہ کو کھول دیتے ہیں. وہ دل کو نکال کر کے دل کو زمزم کی پانی سے دھویا جاتا ہے. سونے کا تشت لے کر کے آتے ہیں، اسی تشت میں آپ کے دل کو رکھا جاتا ہے اور ایک پلیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کے انوارات، اللہ کی تجلیات، اللہ کی حکمتیں، اللہ کی برکتیں اور اللہ کی سلامتیں اس تشت کے اندر موجود ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو کھول کر کے دل کو دھویا جاتا ہے اور پھر وہ انوارات، وہ برکات، وہ تجلیات، وہ حکمتیں، وہ برکتیں ساری کی سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ میں ڈال دیا جاتا ہے. گویا کہ آپ کو تیار کیا جاتا ہے کہ میرے حبیب ابھی آپ کے ساتھ جو مرحلہ آنے والا ہے، آسمان اول کا مرحلہ آنے والا ہے، آسمان دوم کا مرحلہ آنے والا ہے، آسمان سوم کا مرحلہ آنے والا ہے، چارم پنجم ششم اور ہفتم کا مرحلہ آنے والا ہے، اسی طرح سدرا اور سدرا سے آگے عرش معلیٰ کا مرحلہ آنے والا ہے. لہذا آپ کے سینے کو اس طرح سے معمول کیا گیا، اس طرح سے آپ کے سینے کو تیار کیا گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الحرام سے مسجد اقصی تک لایا گیا. مسجد اقصی میں تو معلوم ہے آج جو یہودیوں کے قبضہ میں ہے، معلوم ہے کہ نہیں؟ مسجد اقصی یہودیوں کے قبضہ میں ہے. پہلا قبلہ تھا وہ ہمارا. کیا تھا؟ پہلا قبلہ. پہلے مسلمان اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کچھ دنوں کے بعد جب آپ کا دل چاہنے لگا کہ میں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی بات کو سنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نماز کی حالت میں آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنا چہرہ قبلے کی طرف پھیر لیجیے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبلتین والے ہیں. ہمارے نبی کیا ہے؟ دو قبلہ والے نبی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بھی رک کر کے نماز پڑھی ہے ایک قبلہ، اور دوسرا قبلہ اس طرف بھی رک کر کے نماز پڑھی ہے. اس لیے ہمارے نبی دو قبلتین والے نبی ہیں. کیا ہے؟ ہمارے نبی دو قبلتین والے نبی. آج ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ جب مسجد اقصی جاؤ تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، لیکن جب مسجد حرام جاؤ تو اس طرف نماز پڑھو. تو ہم بھی دو قبلتین والے امتی بن گئے. اللہ جزاکم اللہ خیر جزا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیں اور آپ کو یہ مرتبہ ملا ہے. لاکھوں درود ہو، لاکھوں سلام قبلی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں. کہاں پہنچتے ہیں بھائی؟ مسجد اقصی میں. آپ کا آپریشن ہو گیا اور آپ کو براق پر بیٹھایا گیا. براق اس کو بولتے ہیں کہ جہاں پر نظر پڑے وہاں پر ایک قدم. جہاں پر نظر پڑے وہاں پر ایک قدم. براق برق کی جمع ہے. برق کا مطلب بجلی. بجلی بولتے یہاں بٹن دباؤ تو پاکستان میں بلب جلے گا. سمجھ گئے؟ تو براق برق تو اتنا بھاری قدم، اتنا لمبا چوڑا اس کی دوڑ ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو باہر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر بیٹھنے لگے تو براق شوخی کرنے لگا. براق شوخی کرنے لگا. تو پوچھا اے براق تو کیوں اترا رہا ہے، کیوں شوخی کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول میں اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے جانور کو، آپ جیسی امام الانبیاء کو بیٹھانے کا شرف دیا ہے. میں اس لیے اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے کاندھے پر سر رکھا، پیر رکھا تو حضرت ابوبکر صدیق سارے صحابہ میں آگے بڑھے. ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے کاندھے پر بیٹھ کر کے غار حرا پہ گئے تھے، غار ثور میں گئے تھے. تو آپ کا مرتبہ تمام صحابہ میں آ گئے. جب آپ پیدا ہوئے تھے اور دائی حلیمہ آپ کو جس اونٹنی کو لے کر کے آئی تھی، وہ اونٹنی بڑا کمزور تھی، بڑا لاغر تھی، بڑی دبلی پتلی تھی. لیکن جو ہی نبی آخری زمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس اونٹنی پر پڑتا ہے تو اونٹنی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور وہ اونٹنی بجلی کی جیسی دوڑنے لگتی ہے. تو معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس براق پر بیٹھے ہیں وہ براق رفتار والی نہیں تھی، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم سے، ان کی وجود سے اس کے اندر وہ جان پیدا ہو گئی کہ وہ براق سے
برق سے براق بن گئی اور اتنا رفتار ہو گئی. تو بہر کیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں جاتے ہیں جہاں پر 1,24,000 کتنے بھائی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آپ کے انتظار میں ہیں کہ کملی والے آ رہے ہیں، اللہ کے دلارے آ رہے ہیں، اللہ کے پیارے آ رہے ہیں. اور تمام کے تمام نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی تھے سارے کے سارے نبی مسجد اقصی میں تشریف فرما ہے. اتنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق لے کر کے وہاں پر پہنچتے ہیں. اپنا براق کو اس پہاڑ پر سوراخ کر کے اپنے براق کو باندھ دیتے ہیں اور اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ فی امان اللہ. اسی لیے امت کو بھی حکم ہے کہ اپنی سواری کی حفاظت پہلے کرو، اس کے بعد پھر اللہ کے حوالے کرو. اپنی سواری رکھو تو اس کو کفر ڈالنا آپ کا کام ہے، اس کی صحیح جگہ پر حفاظت کرنا آپ کا کام ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا اس کے بعد. یعنی جب گاڑی والے پر چھوڑ دیے اللہ دیکھ لے گا تو اللہ ویسے نہیں دیکھے گا، چاہے گا تو دیکھ لے گا، لیکن آپ کو جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ طریقے پر ہمیں آپ کو چلنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو تمام کے تمام نبی وہاں پر کھڑے ہو گئے، آپ کے استقبال میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا مرحبا یا ابن الصالح والنبی الصالح، اور تمام انبیاء نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، مرحبا ہمارے لیے آپ کا آنا مبارک ہے، آپ کا آنا مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دربار کو مدعو کیا ہے، آپ کو بڑی عزت کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دربار پر بلایا ہے. اور تمام کے تمام انبیاء کھڑے ہو گئے. اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور وہاں پر اذان دینا شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اتنا بول کر کے حضرت جبریل ابھی رک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے جبریل کیوں رک گئے، کہیں رک گئے بھائی، اذان آگے پڑھو. جبریل ابھی کہتے ہیں پروردگار عالم میں یہاں دیکھتا ہوں آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک تمام کے تمام نبی ہیں. آدم صفی اللہ بھی موجود ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود ہے، حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام موجود ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں. اے پروردگار عالم میں یہاں پر کس نبی کا نام لوں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہاں پر سارے کے سارے نبی ہیں، کس نبی کا نام لوں؟ اشہد ان عیسیٰ روح اللہ کہو، اشہد ان موسیٰ کلیم اللہ کہو، اشہد ان اسماعیل ذبیح اللہ کہو. اے اللہ میں کس نبی کا نام لوں؟ یہاں پہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جس نبی کے ذات پر ایمان لانے کے لیے تم بھی جمع ہوئے ہو، تمام نبیوں کو جمع کیا ہوں، اس نبی کا نام لو. اور وہ نبی کوئی اور نہیں بلکہ میرا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا تم اذان میں محمد رسول اللہ کا نام لو. اور اے جبریل سنتے جانا، سننا ذرا غور سے سننا، یاد رکھنا جب جب میرا نام دنیا میں گونجے گا اس وقت تک میرے حبیب کا بھی نام گونجے گا. اور صرف یہاں پر نہیں گونجے گا بلکہ قیامت تک میرا نام کے ساتھ میرا حبیب کا نام گونجے گا.
اور پھر محترم دوستوں امامت کی باری آئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا گیا، اس لیے آپ نبیوں کے نبی ہیں اور اماموں کے امام ہیں۔ اور جب حضرت جبریل نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہا تو تمام کے تمام نبیوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے معلوم؟ بولیے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ کون بولے بھائی؟ تمام نبیوں نے کہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے یہ کلمات ہے، تو تمام نبیوں نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالہ پیش کیا جاتا ہے، ایک دودھ کا پیالہ اور ایک بولو بھائی منسوخ ڈینجرس۔ جب آدمی 2 گھونٹ چڑھا لیتا ہے نا بھائی تو کیا بولتا ہے؟ منم بادشاہم اس بدم، میں بادشاہ ہوں، میرا باپ بھی بادشاہ ہے، میرا بیٹا بھی بادشاہ ہے۔ تو ایک پیالہ دودھ کا، دوسرا پیالہ شراب کا۔ اس کا بھائی شراب معلوم ہے؟ ارے معلوم ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو شراب سے سب کو حفاظت فرمائے۔ ایک بار جو ہے نا میں نے مذاق میں ایک آدمی کو بولا، اس کا ایمان کو میں آزمانا چاہ رہا ہوں۔ خیر اگر وہ بھی ہوں گے اس مجلس میں تو خیر اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو میں نے کہا مذاق میں کی، بولا دیکھ بھائی کسی کو بولنا نہیں، اب تمہارا ہمارا دوستانہ اچھا ہو گیا ہے، اس لیے میں تمہارے سے دل کی بات کر رہا ہوں۔ تو بولیے مولانا۔ تو ایسا ہے آج مجھے سینڈی پینے کا دل بول رہا ہے، دونوں ہم لوگ جا کے پیئیں، کسی کو بولنا نہیں۔ آدمی بولتا ہے یہ بات تو ہم کو بھی دل بول رہا تھا مولانا، لیکن چونکہ آپ ہیں اس لیے ہم کچھ نہیں بول رہے۔ ادھر ہی ہم لوگ گھومنے گئے ہوئے تو میں نے سوچا اس کا ایمان دیکھتے ہیں آزما کے کہاں تک اس کا ایمان مضبوط ہے۔ تو ماشاء اللہ کہنے لگا ٹھیک ہے مولانا یہ ہماری آپ کی بات رہے گی، چلیے ایک شیشہ مار لیتے ہیں۔ تو بولے چلو۔ ہم لوگ گاڑی میں تھے تو لمبا سفر تھا تھوڑا، تو ایک جگہ پر سے سینڈی دکان والا پار ہونے لگا تو بولنے لگا مولانا رکیے رکیے رکیے، کیا ہوا؟ دکان پار ہو رہا ہے، یہاں پر ہے، آگے چلتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح اور ایک پار ہوا، جب وہ سینڈی بیچنے والوں کا جب دکان آتا تھا یہ آدمی فوراً بولتا تھا کہ رکیے مولانا پار ہو رہا ہے، ہمیں چلو آگے چلتے ہیں۔ تو اسی طرح کرتے کرتے جب وہ پہنچ گئے تو کہا کیا مولانا آپ بولے تھے، آپ جیسے اٹھے گھومے؟ ہم بولے میں تمہارا ایمان آزمانے کے لیے دیکھ رہا تھا میاں، سمجھے کہ تم ایسا ایمان والا ہے تو اگر تھوڑی دیر ہم تمہارے ساتھ رہتے نا حقیقت میں بھٹک جاتے ہو، توبہ کرو، آئندہ کبھی اس کے طرف منہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا۔ تو بولا کہ بڑا عجیب آدمی، بہت چالو آدمی، دل کا بھید لیتے ہیں۔ بولے بے شک لینا پڑتا بھائی، ایمان ہمارا ایسا کمزور ہو گیا ہے تو ایمان ہمارے ایمان والوں کے دلوں میں کس طرح زندہ ہے اس کو جانچنا پڑتا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور زندگی میں کبھی اس سینڈی کی طرف بھی نہیں جانا اور پیری کی طرف بھی نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شراب سے حفاظت فرمائے، آمین بولو بھائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 گلاس پیش کیا گیا، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ پی لیا،
تو حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے اچھی عادت کو اپنایا، فطرت سلیمہ کو اپنایا، اگر آپ شراب کی طرف منہ موڑ لیتے تھے تو آپ کی امت پوری کی پوری شراب میں تباہ ہو جاتی ہے۔ جب کہ ہمارے اور آپ کے نبی شراب کی طرف رخ نہیں کیے اس وقت، تب یہ عالم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کا کہ آج آدھی سے زیادہ امت شراب میں غرق ہے، شراب میں غرق ہے، ڈوبی ہوئی ہے۔ میں یہاں بوڑھوں میں بھی دیکھتے رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے نظروں سے کسی کو بچاتا نہیں ہے، یہ بھی ہے دیکھو، لیکن میں کسی کو کچھ نہیں بولتا، خالی میں دیکھ لیتا ہوں، بس اس کے حق میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم تو اس کو ہدایت دے دے اور شراب سے اس کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کر دے۔ اور ایک صاحب تھے ماشاءاللہ، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، اور بھی ہوں گے تو سمجھ گئے ہوں گے، تو اتفاق سے میری نظر پڑ گئی اور آ رہے جناب، تو میرے بھی وہ دیکھے وہ شخص، تو میں ان کو نہیں دیکھا، ویسا اپنا گاڑی لے کے نکل گیا۔ دوسرا دن ملے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سب اللہ۔ اسی طرح ایک روز دیکھا، پھر تھوڑے دن کے بعد پھر دیکھا، پھر تھوڑے دن کے بعد دیکھا، تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی ہدایت دی کہ 60 سال کی عمر میں اللہ نے اسے عربی پڑھنے کا شوق دیا، قرآن پڑھنے کا شوق دیا، اردو پڑھنے کا شوق دیا، اردو پڑھ لیے اور قرآن پڑھ لیے، ماشاء اللہ آج جانا چہرہ مبارک آج ان کا دیکھ کر کب حیران ہو جائیں گے آپ، ماشاء اللہ جیسے انسان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت نازل فرمائے۔ اور اسی مسجد سے انہیں یہ صلہ ملا کہ محترم دوستوں وہ نمازی بن گئے، سنت چہرے والے بن گئے اور شراب سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ تو یہ مسجد اللہ کا گھر، ہدایت کا گھر ہے بھائی۔ آپ بھی کبھی کبھی اپنے دوستوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دوست کو شراب کی لت سے اللہ تعالیٰ نجات دے دے، اللہ تعالیٰ کو راہ راست پر لے آئے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہاں سے مسجد اقصی سے اب آپ کا آسمان اول کا سفر شروع ہوتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھائی، 2 گلاس پیش کیا گیا دودھ کا اور شراب کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا اور پھر آپ کا آگے سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پر کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ یاد رکھو بھائی، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اگلے سال یاد رکھنا اس کو، تاکہ مولانا لوگوں کو بار بار ایک ہی مرتبہ تقریر کرنا نہ پڑے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نظریں بچھائے کھڑے ہیں، انتظار میں ہے کہ آج میرا نیک اور صالح بیٹا آ رہا ہے اور نبی ہو کر کے آ رہا ہے اور خاتم الانبیاء بن کر کے آ رہا ہے۔ جب آپ پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے استقبال کیا، کہا مرحبا بابن صالح والنبی الصالح، اے میرے نیک بیٹے اور اے نیک نبی، نیک فرزند، آپ کا آنا مبارک ہے، آپ کا آنا مبارک ہے۔ فرشتوں آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اور دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کیا بات ہے کہ یہ کون شخص ہے، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اور دائیں طرف دیکھتے
حضرت جبریل نے فرمایا یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام ہے، انہیں کے نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، ان میں سے آپ بھی ان کے نسل میں سے، اسی کے نسل اسی کے پیٹھ میں سے آپ کو بھی پیدا کیا گیا ہے۔ اور فرمایا جب آپ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنے نیک اور اپنے بدکار اور برے لڑکوں کو دیکھ کر کے روتے ہیں، اور جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو نیک اور صالح اولادوں کو دیکھ کر کے ہنستے ہیں۔ یعنی آپ آدم علیہ السلام کے دو قسم کے اولاد ہیں، ایک اچھی اولاد ہے اور ایک برے اولاد ہے۔ برے اولاد سے مراد آپ سمجھ جائیے اور نیک اور صالح اولاد سے بھی آپ سمجھ جائیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر کون کون ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ لوگ بھی کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے ہیں اور تمام کے تمام فرشتے بھی کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جبریل تیسرے آسمان پر جاتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا یا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، اے صالح میرے بھائی اور اے تمام نبیوں کے نبی، آپ کا آنا ہمارے لیے مبارک ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کر کے استقبال کیا اور بتایا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات اس لیے وہاں پر کرائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر سبق دیا گیا کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنواں میں ڈال دیا تھا، اے نبی جب آپ یہاں سے جائیں گے اور اپنی توحید کا اعلان کریں گے تو آپ کے بھائی بھی، آپ کے خاندان والے بھی آپ کو بیعت کریں گے، اور آپ کو 3 سال آپ کو ایک قید و بند کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بھی کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ بھائی قید آپ وہاں سے پھر چوتھے آسمان پر جاتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر کون ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ وہ نظریں بچھائے کھڑے تھے، انہوں نے بھی آپ کا استقبال کہا، مرحبا کہا، اور نیک اور صالح بھائی کہا، اور نیک نبی کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان پر جاتے ہیں۔ 5ویں آسمان پر کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کرانے کا راز یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیدار کے لیے جا رہے تھے طور پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر کے بیٹھا کر کے گئے تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک ان کے قوم بچڑے کو بھگوان بنا رہے تھے اور وہ لوگ گمراہ ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہارون علیہ السلام سے ملاقات کرا کے سبق دیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم، آپ کی امت، آپ کے خاندان والے بھی کچھ ایسے ہوں گے جو آپ کو دین کو چھوڑ دیں گے اور اپنے دین پر زندگی گزاریں گے، لات اور منات کو خدا مانیں گے، لیکن آپ کے بتائے الہی شریعت پر زندگی نہیں گزاریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں۔ 6 آسمان پر کون ہے بھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نظریں بچھائے کھڑے ہیں کہ اب نبیوں کا نبی آنے والا ہے، امام الانبیاء آنے والا ہے، سردار انبیاء آنے والا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، اے میرے بھائی، آپ تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں، آپ تمام نبیوں سے عرفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتوں کے ساتھ، بڑی تقریب کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ اللہ نے آپ کو اپنے دربار پر دعوت دی ہے، مہمان بنا کر کے بلایا ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو 7ویں آسمان پر لے کر کے جاتے ہیں۔ لاسٹ کتنے آسمان ہے بھائی؟ کتنے بڑے؟ 7 آسمان۔ پہلے آسمان والے نبی، دوسرے آسمان والے نبی، تیسرے آسمان والے نبی، چوتھے آسمان والے
والے نبی، پانچویں آسمان والے نبی، چھٹے آسمان والے نبی اور فرشتے، تمام لوگوں نے آپ کا کھڑے ہو کر کے استقبال کیا، آپ کو مرحبا کہا، آپ کو ابن صالح کہا اور آپ کو بھائی نیک بھائی کہا، اور اس طرح سے آپ کا استقبال کیا گیا۔ لیکن جب ہم ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں محترم دوستو، یہاں پر آپ کا استقبال کا انداز بدل جاتا ہے، آپ کا استقبال کا انداز بدل جاتا ہے، یہاں پر الگ انداز سے آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ محترم دوستو، میں یہاں پر آپ تمام نوجوانوں کا خاص توجہ چاہتا ہوں اس واقعہ سے، تاکہ آپ کو یہاں سے کچھ سبق مل سکے اور کچھ آپ اس جگہ سے کچھ موتی لے کر کے جاؤ۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کا انداز بدل گیا، طریقہ بدل گیا۔ وہ طریقہ کون سا تھا؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ جاتے ہیں تو ساتویں آسمان پر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ کس کا ہے بھائی؟ فرشتوں کا کعبہ ہے، اور اسی بیت المعمور کے سیدھا میں اللہ تعالیٰ نے کعبہ اللہ کو بنایا ہے، جو انسانوں کا کعبہ ہے۔ اسی کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور بنایا ہے، وہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اس کعبے پر کون بیٹھے ہوئے ہیں محترم دوستو؟ اس کعبے کی دیوار پر ایک بزرگ شخص بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے چہرے کے اندر نورانیت ہے، جن کے بال سفید ہیں، سفید بالوں والے ہیں، سفید کپڑے والے ہیں، چہرے کے اندر عجیب طرح کی نورانیت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کو جا کر کے سلام کیجیے، آپ خود ہاتھ بڑھائیے اور خود آپ مصافحہ کیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آگے بڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بزرگ شخص دیوار میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے بیٹھے وعلیکم السلام کہا اور بیٹھے بیٹھے ہاتھ ملایا۔ یہ بزرگ شخص کھڑا نہیں ہوا، یہ بزرگ شخص مرحبا تو کہا لیکن کھڑے ہو کر مرحبا نہیں کہا، سلام کا جواب تو دیا لیکن کھڑے ہو کر کے نہیں دیا، بلکہ وہ بزرگ شخص دیوار میں جس طرح سے شان کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بال سفید ہے، چہرے کے اندر داڑھی ہے، وہ داڑھی بھی سفید ہے اور چہرے کے اندر نور ٹپک رہا ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے جبریل، تمام نبیوں نے اول آسمان سے لے کر کے چھٹے آسمان تک تمام نبیوں نے کھڑے ہو کر کے میرا استقبال کیا، تمام فرشتوں نے کھڑے ہو کر کے استقبال کیا، مرحبا کہا، مرحبا کہا، تیرا آنا مبارک کہا، لیکن یہ کون شخصیت ہے، یہ کون ہستی ہے، یہ کس کی ذات ہے کہ بیت المعمور پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھا تک نہیں، کھڑا تک نہیں ہوا، بلکہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور وعلیکم السلام کہا۔ محترم دوستو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں، یہ آپ کے جد امجد ابراہیم ہے، یہ آپ کے جد امجد ابراہیم ہے، انہوں نے دعا کی تھی، کعبے کا خلاف پکڑ کر کے بیت اللہ بناتے وقت دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، تو میرے نسل میں سے تو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج، اور اے اللہ تو میرے نسل میں سے بھیج، میری اولاد میں سے بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کے خاندان سے بھیجا، اس لیے آپ اسماعیلی بھی ہیں، ابراہیمی بھی ہیں، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین ابراہیم کے ترقی بھیجا گیا۔ وہ شخص جاتے ہیں اور
بتاتے ہیں کہ آپ کے جد امجد ہے ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت محمد کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے نبی کے لائے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دم بھرنے والوں، یاد رکھنا نبی ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں آسمان کی بلندی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کے مرتبے کا خیال کیا، باپ کی عظمتوں کا خیال کیا، باپ کے تقدس کا خیال کیا اور فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلی نبی، آپ نبی تو ہو سکتے ہو، نبیوں کے نبی بھی ہو سکتے ہو، امام ہو سکتے ہو، اماموں کی امام ہو سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا باپ کا مرتبہ کچھ اور ہے۔ باپ کا مرتبہ نبی کے مرتبہ سے باپ کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے، نبی کا مرتبہ نیچا ہوتا ہے۔ آپ نبی ہو سکتے ہیں، الگ بات ہے، لیکن آپ ابراہیم کی بیٹی کی حیثیت رکھتے ہو۔ اس لیے میں نے آسمان کی ساتویں آسمان کی بلندی پر میں نے باپ کے تقدس کا خیال رکھا اور میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جھکا دیا کہ آپ خود آگے بڑھیے، خود سلام کیجیے اور آپ خود ان کا استقبال کیجیے۔ آج لوگ محترم دوستوں اپنے کوئی باپ کا خدمت کرتا ہے تو کوئی ماں کا خدمت کرتا ہے، کوئی صرف ماں کا خدمت کرتا ہے باپ کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی صرف باپ کا خدمت کرتا ہے ماں کو چھوڑ دیتا ہے۔ محترم دوستوں یوں ہی کبھی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو جنت باپ کا دروازہ ہے۔ اگر تم جنت حاصل کر لیا اور باپ کی خدمت نہیں کیا تو جنت میں تجھے نہیں نصیب ہوگا۔ تو جنت جانا ہے تو باپ کی بھی خدمت کر، ماں کی بھی خدمت کر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے تقدس کا، ماں باپ کی عظمتوں کا، ان کے مرتبے کا، ان کی عزتوں کا خیال کیا ہے اور فرمایا اے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کا خیال رکھنا، ورنہ یہ تیری تہجد کی نمازیں، یہ تمہاری تہجد کی نمازیں، یہ لمبے لمبے سجدے، یہ حج اور عمرے اور رمضان کے مہینوں میں سینکڑوں لوگوں کو افطاری کرانا، یہ ساری کی ساری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے منہ پہ مار دے گا اور کہے گا ہم تمہاری نماز نہیں چاہتے، ہم تمہارے عمرہ نہیں چاہتے، ہم تمہارے رمضان کے مہینوں میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا تو تیرا نام کے لیے کمایا، کھلایا تو تیرا نام تو دنیا میں ہو چکا۔ تو نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے۔ میرا نبی نہیں فرمایا تھا، میرا محبوب نہیں فرمایا تھا کہ اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، اگر ماں باپ خوش ہے تو اللہ خوش ہے۔ تو نے ماں باپ کو ناراض کر کے تہجد کی نماز پڑھا ہے، جا کبھی تہجد کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تے ماں باپ کو ناراض کر کے لوگوں کو بہت کھانا کھلایا ہے، بہت کپڑے پہنایا ہے، میں تیری کپڑے قبول نہیں کرتا، کھانا قبول نہیں کرتا، کیونکہ تو نے ماں باپ کو ناراض کر کے کھانا کھلایا تھا، کپڑے پہنایا تھا۔ ماں باپ کو ناراض کر کے تو نے حج کو گیا تھا، عمرہ کو گیا تھا۔ میں تیرے حج کو، تیرے عمرے کو تیرے منہ پہ مارتا ہوں، تیری تہجد کی نماز تیرے منہ پہ مارتا ہوں، تیرے صدقہ خیرات تیرے منہ پہ مارتا ہوں، تیرے کوئی نیکی قبول نہیں کروں گا، یہ میری مرضی ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ماں باپ خوش ہو گئے اس کا اللہ خوش ہو گیا، جس کا ماں باپ ناراض ہے اس کا اللہ ناراض ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائی اپنے ماں باپ کی عظمت کا خیال رکھنا، ورنہ سب عبادت بتا ہو جائیں گے، سب عبادت بتا۔ تو ساتویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کی عظمت کا خیال رکھا، باپ کے تقدس کا خیال رکھا اور ان کی عزتوں کا خیال رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان جب پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں سے آپ کو
سدرہ کا مقام تک پہنچ جاتے ہیں. سدرہ سے جبریل آتا ہے، میکائیل آتا ہے، اسرافیل آتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے. وہ کوئی کمال ہے بھائی؟ سدرہ کا آنا جانا، سدرہ سے آنا جانا جبریل کا کام ہے، سدرہ سے آنا جانا میکائیل کا کام ہے، سدرہ سے آنا جانا اسرافیل کا کام ہے، سدرہ سے آنا جانا اسرائیل کا کام ہے. لیکن انسان اگر سدرہ سے سدرہ تک چلا جائے تو یہ انسان کا کمال ہے. انسان کا کیا ہے؟ کمال ہے. اور سدرہ سے آگے نہ جبریل نے گیا، نہ میکائیل نے گیا، نہ اسرافیل نے گیا، اور نہ اسرائیل نے گیا. سدرہ سے آگے کون گیا بھائی؟ ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا جب سدرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں، جبریل بھی پہنچ جاتے ہیں. اب حضرت جبریل فرماتے ہیں اللہ کے رسول اب یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہے، تنہا جانا ہے. تو جبریل پوچھتے ہیں اے جبریل، ہمارے نبی پوچھتے ہیں اے جبریل، جب تو نے مجھے دوستی میں سچا پایا، آج تک میں نے تیرے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کی، تو آج تم مجھ سے جدا کیوں ہو رہے ہو؟ سدرہ سے کیوں بچھڑ رہے ہو؟ سدرہ سے بھی آگے چلو. بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر حرام، چدر دوستی مخلصم یافتی انانم سے صحبت چراتا فتی. بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر حرام. بدو گفت سالار بیت الحرام، بیت الحرام کے سردار سے آقا انعامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے حامل وہی برتر حرام، اے قرآن کے لانے والے، اے تورات کے لانے والے، اے تمام نبیوں تک وحی کو لانے والے، چدر دوستی مخلصن آفتی، جب تو نے مجھے دوستی میں سچا پایا، انامن صحبت چرا تافتی، تو مجھ سے جدا کیوں ہو رہے ہو؟ مجھ سے جدا کیوں ہو رہے ہو؟ تو اس وقت محترم دوستو جبریل امین کیا جواب دیتے ہیں؟ بگفتہ فراتر مجالم نمان بماندر کے نیروے بالم نمان، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلہ بسوجت پرم. اے اللہ کے رسول، میرے وجود کے اندر، میرے جسم کے اندر ایک بال کے برابر بھی طاقت نہیں ہے. اگر میں یہاں سے سدرہ سے ایک بال کے برابر بھی اپنے جسم کو آگے بڑھاؤں گا فتجلی بسوجت پرم، اللہ تعالیٰ کی تجلی میرے جسم کو جلا کر خاک کر دے گی. اس لیے آپ یہاں سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو محترم دوستو، میرے نبی کا جانا بھی معراج ہے، میرے نبی کا آنا بھی معراج ہے. معراج سے آگے جانا معراج، معراج سے پیچھے آنا معراج. میرا نبی کا جانا بھی معراج، آنا بھی معراج. اس لیے انسان جا کے وہاں پر آ گیا کہ انسان کا کمال ہے. بشر تو روز آتے جاتے ہیں، نوری مخلوق تو روز آتے جاتے ہیں، لیکن بشر کوئی نہیں جاتا ہے. کبھی آپ گئے ہیں کیا؟ پہلے آسمان پر گئے ہوں گے تو بولیے. بولے گا مول صاحب سب جگہ جانے کی بات کرو، آسمان میں جانے کی بات پوچھ کرو. اللہ سب کو جانا ہے، لیکن ایک دن آسمان کی طرف سب کو جانا ہے. خیر اللہ تعالیٰ تو سدرۃ المنتہا سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے گئے اور وہاں تک تشریف لے گئے کہ جہاں پر تقدیر لکھنے والی قلم چلتی ہے. تقدیر لکھنے والی قلم چلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے تقدیر لکھنے والے قلم کی آواز کو سنی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنت کے حسین نظاروں کو دیکھا. اللہ تعالیٰ نے کیوں بلایا؟ میرے محبوب کو تسلی دینے کے لیے بلایا، میرے محبوب سے دو میٹھے بول بولنے کے لیے بلایا، آپ کے زخم پر مرہم رکھنے کے لیے بلایا کہ میرے محبوب کو طائف والوں نے صدا دیا ہے، طائف والوں نے تڑپا دیا ہے، طائف والوں نے چکنا چور کر دیا ہے، جسموں کو لہو لہان سے جسموں کو چکنا چور کر دیا ہے. لہذا میں اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں، جنت کے حسین نظاروں کو بتانا چاہتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سدرہ سے بھی آگے اور عرش معلّہ تک گئے، اور عرش معلّہ میں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اور قرآن کی روشنی میں حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس اتنا قریب چلے گئے، اتنا قریب چلے گئے کہ 2 کمان کا فاصلہ نہیں. بھائی 2 کمان کا فاصلہ، پردے پر پردے، پردے پر پردے، پردے پر پردے اٹھتے گئے، اٹھتے گئے، اٹھتے گئے، یہاں تک کہ 2 پردے باقی رہ گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہی 3 تحفہ پیش کیا. کتنے بھائی؟ ہم اور آپ مہمان جاتے ہیں تو کیا لے کے جاتے ہیں؟ اگر کوئی خاص آدمی ہے تو 1-8 ڈبی مٹھائی لے کر کے جاتے ہیں، اور زیادہ پہچانک نہیں ہے تو بس یوں ہی چلے جاتے ہیں ہاتھ ہلاتے ہیں، اور اچھا مرغا پورا کھا کے نکل جاتے ہیں. لیکن یاد رکھنا، چاہے آپ پہچانک کے گھر میں جاؤ، رشتے دار کے گھر میں جاؤ، یا بغیر رشتے دار کے گھر میں جاؤ، اگر کسی کے گھر میں مہمان جا رہے ہو تو ضرور کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیز تحفہ لے کر کے جانا. یہ کس کا سنت ہے؟ کیا ہے؟ لیکن ہمارا آپ کا اصول پکا ہے کہ رشتے داروں کے یہاں جائیں گے تو رسگلہ اور بوندی اور یہ اور وہ پورے چیزیں لے کر کے جائیں گے تاکہ یہاں رشتے داری خراب نہ ہو، ہماری عزت نہ چلی جائے. لیکن جب آپ کسی امام کے یہاں چلے جاؤ، مؤذن کے یہاں چلے جاؤ، یا کوئی مصلی کے یہاں چلے جاؤ تو وہاں پر ایک چاکلیٹ بھی نصیب نہیں ہوتا. ہاں بس السلام علیکم، ادھر ہی آئے تھے، سوچا آپ سے ملاقات کرتا ہوا چلا جانا. اب بیچارے امام صاحب یا مؤذن صاحب بڑا تقریر کے ساتھ، ارے آپ ہمارے مصلی آئیے بھائی، بچیے، ایک وقت کا کھانا کھا کے جائیے گا، کوئی ضرورت نہیں. آپ لوگ اچھے ہیں ماشاءاللہ، سبق دے رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو بھی ایسی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بولو بھائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس گئے تو 3 تحفہ دیے. کتنے بھائی؟ کیا کیا دیے؟ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. 3 تحفہ کہ میری زبانی عبادت اے اللہ تیرے لیے، التحیات للہ میری زبانی عبادت تیرے لیے، والصلوات للہ اور بدنی عبادت تیرے لیے، والطیبات للہ اور مالی عبادت تیرے لیے. انسان کتنے طریقے سے عبادت کرتا ہے بھائی؟ بولیے. 3 ہی طریقہ ہے نا بھائی عبادت کرنے کا. کتنے؟ کہ 4تھا طریقہ بھی ہے؟ بولیے. 3 طریقہ. چاہے تو وہ زبان سے عبادت کرے گا، چاہے تو وہ بدن سے عبادت کرے گا، چاہے تو وہ مال سے عبادت کرے گا. تو تینوں عبادت کو اللہ کے سامنے اللہ کے رسول قبلی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا کہ آپ کے سامنے تینوں چیز کی عبادت تیرے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کو 3 تحفہ دیا. کتنے تحفہ دیے؟ 3 تحفہ دیے. پہلا تحفہ 50 وقت کی نماز، دوسرا تحفہ
سورہ بقرہ کی آخری آیت. تیسرا تحفہ شرک نہ کرنے پر بخشش کا پروانہ. آپ نے 3 تحفہ پیش کیے، اللہ نے آپ کو 3 تحفہ دیا. اب جب نماز کا تحفہ ملا، 50 وقت کا تحفہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کا، دوسرے آسمان کا، تیسرے آسمان کا، چوتھے آسمان کا، 5ویں آسمان کا، 6ٹھے آسمان کا، 7ویں آسمان کا سیر کر چکے تھے، بیت المعمور دیکھ چکے تھے، اور آپ کو ہر ایک آسمان پر، بیت المعمور پر، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، اسی طرح 7 آسمان پر اور بیت المعمور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نظارہ دکھایا گیا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں پہلے آسمان پر فرشتے قیام کی حالت میں. اس میں بھائی ہمارا اور آپ کا پہلا نماز میں کون سا کس حالت میں ہوتے ہیں؟ ہمارا پہلی بار جب ہمارا نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا پہلا حالت کیا ہوتا ہے بھائی؟ ارے قیام کا ہوتا ہے بھائی. انسان جب نیت بند اللہ اکبر یہ کیا ہو گئی؟ قیام کی حالت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر قیام کی حالت میں ہزاروں نہیں لا تعداد فرشتوں کو دکھایا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھے کہ تمام کے تمام فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اللہ کا تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تقدس بیان کر، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو آپ کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، کاش کہ یہ ادا ہمیں بھی اللہ دیتا. پھر آپ آگے بڑھتے ہیں، دوسرے آسمان پر جاتے ہیں. دوسرے آسمان پر کیا دیکھتے ہیں کہ لاتعداد فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں. رکوع میں لاتعداد فرشتے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اللہ کے رسول کبھی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان اداؤں میں فرشتوں کو دیکھتے ہیں، آپ کا دل کو یہ ادا بھا جاتی ہے. آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کاش یہ ادا بھی مجھے مل جاتی. پھر آپ جو ہے تو تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، تو تیسرے آسمان پر کیا دیکھتے ہیں کہ لاتعداد فرشتے قوما کی حالت میں ہیں، ہاتھ چھوڑ کر کے صرف کھڑے ہیں اور قوما کی حالت میں ہیں. وہ ادا بھی آپ کو پسند آتی ہے اور سوچتے ہیں یہ ادا بھی کہیں مجھے مل جاتی. اس کے بعد آپ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں اور چوتھے آسمان پر یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا بھی بھا جاتی ہے. پھر آپ 5ویں آسمان پر پہنچتے ہیں. 5ویں آسمان پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ لوگ جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر 6ٹھے آسمان پر دیکھتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو جو ہے نا سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں فرشتوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ کو یہ ادا بڑی، اللہ کے رسول کو یہ اداؤں کو دیکھ کر کے بہت محبت ہوتی ہے اور آپ چاہتے ہیں یہ ادائیں مجھے مل جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر دیکھتے ہیں تو فرشتے دائیں بائیں سلام پھیر رہے ہیں. تو 7واں آسمان پر یہ نماز کے نظارے آپ کو بتائے گئے تھے اور ایک ایک فرشتے کو ایک ایک عبادت ملی ہے. کسی کو قیام ملا، کسی کو رکوع ملا، کسی کو سجدہ ملا، کسی کو قوما ملا، کسی کو جلسہ ملا، کسی کو اختتامی سلام ملا. ہم بڑے نصیب والے ہیں، ہم بڑے قسمت والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخری زمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقے اور طفیل میں ایک ہی امت کو قوما بھی دے دیا، قیام بھی دے دیا، رکوع بھی دے دیا، سجدہ بھی دے دیا، جلسہ بھی دے دیا اور اختتامی سلام بھی دے دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کا نماز تحفہ میں دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی واپس ہو رہے تھے. موسیٰ علیہ نبینا علیہ
السلام سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے اللہ کے دلبر، اے اللہ کے محبوب نبی، اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ آپ نے 3 تحفہ دے دیے، اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ تاکہ اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے مجھے 3 تحفہ دیے ہیں. 50 وقت کا نماز ملی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیت ملی ہے، اور شرک نہ کرنے والوں کے لیے بخشش کا پروانہ ملا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ 2 تحفے تو بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ 50 وقت کی جو نماز ہے یہ تھوڑا کم کرا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجاتے جا رہے ہیں اور نبی آخر زمان جاتے جا رہے ہیں. جتنے بار جاتے ہیں 5 کم ہوتا ہے. جتنے بار جاتے ہیں کتنا کم ہوتا ہے بھائی؟ 9 مرتبہ گئے. کتنے مرتبہ گئے؟ 9 مرتبہ چکر لگائے اللہ کے پاس. اگر ایک چکر ہو جاتا تھا سمجھیے تو سب کے 100 نمازی گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کے جگہ پر اگر آج کا امتی کوئی ہوتا نا تو ضرور ایک چکر لگوا لیتا. ادھر سے ادھر سے وہ سب دلائل دے کر کے اور مسائل پوچھ کر کے، یہ مفتی سے وہ مفتی سے، کتنے مفتیوں سے پوچھ کے بہرحال ایک چکر لگوا ہی دیتے، ختم ہی ہو جاتا مسئلہ. لیکن نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھیجے بھی کہ اللہ کے رسول اور کچھ کم کرا کے آئیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بار بار اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں نہیں جاتا. تو دیکھیے یہاں پر کیا راز و نیاز ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اور جو مجذوب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز اس لیے دیا تھا کہ تاکہ میرا محبوب کم کرانے کے لیے بار بار آئے، بار بار میرا دیدار کرے، میں بھی اپنے محبوب کا دیدار کروں اور وہ بھی مجھے بار بار دیدار کرے. یہ راز کی بات تھی، یہ نیاز کی بات تھی. ورنہ موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ صرف سوئی کے ناٹے کے برابر دکھائی دیا اور دور چل گیا. موسیٰ علیہ السلام کمبل سمیت 40 دن بے ہوش تھے. کتنے دن ہوئے؟ 40 دن بے ہوش تھے اور طور پہاڑ چکنا چور ہو گیا. 40 دن کے بعد جب ہوش آیا موسیٰ علیہ السلام کو تو کمبل نہیں جلا تھا، طور پہاڑ جل گیا لیکن وہ کمبل نہیں جلا تھا. اللہ تعالیٰ جیسی ہوش آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ اپنا کمبل سے چہرہ باہر نہیں نکالنا. 40 دن تک چہرہ باہر نہیں نکالنا. کسی کو بتانا نہیں ہے، بیوی کو بتانا نہیں ہے، بچوں کو بتانا نہیں ہے، محلے والے کو نہیں بتانا ہے، باپ کو نہیں بتانا ہے، ماں کو نہیں بتانا ہے، دوست یار کو نہیں بتانا ہے، بس کمبل ڈھکے رہنا ہے. اللہ کا بھی عجیب و غریب امتحان ہے بھائی. اگر آج آپ کو کوئی مرشد بول دے، وقت کا بہت بڑا ولی بول دے کہ بھائی تم 40 دن اپنی بیوی کو منہ نہیں دکھانا، اپنے گھر والوں کو منہ نہیں دکھانا، منہ ڈھک کے رہنا. ایک روز دیکھی کہ آپ کی بیوی، 2 روز دیکھی گی، تیسرا دن پاگل خانہ فون کرے گی تو لیکن ڈاکٹر صاحب آئیے تھوڑا میرے لیا تو کہے گی پاگل ہو گیا کہ کیا ہے کہ کسی کو منہ نہیں بتا رہا، اس کو تھوڑا لیٹ جائیے، تھوڑا کراک ہو گئی آئیے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ 40 دن تک کسی کو منہ نہیں بتانا ہے، بیوی کو نہیں منہ بتانا ہے. 40 دن کے بعد اجازت ہے. اب 40 دن تک موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کمبل کے ساتھ پھر رہے ہیں. بستی والے پریشان، بیوی پریشان، گاؤں والے پریشان، دوست سب پریشان.
40 دن کے بعد اپنا چہرہ نکال دیں. پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھے اللہ یہ 40 دن تک مجھے منہ ڈھک کر کے چلو کیوں بولے آپ؟ کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، ہر بات اللہ سے پوچھتے تھے، کلام کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. ہر بات جو بھی کھٹکتا تھا ان کو فوراً اللہ کو فون لگاتے تھے، وہ بات کرتے تھے. پوچھے اللہ 40 دن تک مجھے کمبل کے اندر تو گرا دیا اور 40 دن کے بعد ہٹاؤ بول کے بولے ابھی بات کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب میرا نور میرا جلوہ تیرے چہرے پر پڑا تھا تو تو اتنا خوبصورت ہو گیا تھا، چہرے کے اندر اتنا نور آ گیا تھا، اگر دنیا والے تیرے اس چہرے کو دیکھ لیتے تو پاگل ہو جاتے، تمہاری بیوی پاگل ہو جاتی، تمہارے دوست یار سب پاگل ہو جاتے، تمہارے گھر والے پاگل ہو جاتے. اس لیے میں نے ان کو پاگل نہیں ہونے دیا اور آپ کے چہرے کو ڈھکنے نہیں دیا. اچھا یہ اے موسیٰ بتا تو کمبل کے اندر سے سب کو دیکھتا تھا نہیں دیکھتا تھا؟ بولے پروردگار آج میں کمبل ہٹا دیا ہوں اتنا صاف نہیں دکھتا جتنا میں کمبل ڈھک کر کے دیکھ رہا تھا لوگوں کو، اتنا نور تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر سوئی کے ناکے کے برابر روشنی پڑی تو وہ حالت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 9 بار دیدار کرایا. کتنے بھائی؟ تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ بہرکیف محترم دوستو 50 وقت کی نماز ملی، کم ہوتے 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 5 رہ گیا اور سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ آخری سورہ بقرہ کی آخری آیت کی فضیلت میں اس سے پہلے بھی جمعہ میں بتا چکا تھا. اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد اگر اس سورت کو ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور جس مقصد کے لیے تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں. یہاں تک کہ اگر یہ تہجد پڑھنے والا شخص روزانہ تہجد پڑھتا ہے اور یہ آیت کو بھی پڑھتا ہے، 2 آیت کو کبھی زندگی میں نہیں چھوڑتا ہے، لیکن کسی دن تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکا لیکن یہ 2 آیت پڑھ کر کے سویا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 آیتوں کے اندر اتنی برکت رکھا ہے کہ فرمایا کہ کسی دن اس کی تہجد کی نماز چھوٹ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسے تہجد کا ثواب دیں گے صرف ان 2 آیتوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہرکیف ہمارے مولانا اسماعیل صاحب کے آئے ہوئے ہیں اور کیونکہ بہت دیر ہو گیا ہماری بول کے واقعات تو ابھی اور 1-1.5 گھنٹہ چلے گا، ابھی بھی پورا بیان نہیں ہوگا کیونکہ یہ صرف 1-2 جمعہ میں یا 1-2 گھنٹہ میں یہ واقعات بیان میں ہوں گے. بس اصل باتیں جو تھی اور ابھی بہت ساری باتیں باقی ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ جو ہمیں اور آپ کو نماز کا جو تحفہ ملا ہے اس نماز کو اللہ تبارک تعالیٰ جان سے زیادہ عزیز بنا دے، بھوک سے زیادہ عزیز بنا دے، پیاس سے زیادہ عزیز بنا دے، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھوک کی حالت میں پیاس کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کی آخری سانس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز کا جیسے یادداشت کو اللہ تعالیٰ باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ میں بہت سارے ایسے واقعات ہم اور آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی تہجد گزار ہوتا ہے، تہجد کا پابند ہوتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تہجد میں بلا لیتے ہیں سجدے کی حالت میں. اللہ تعالیٰ سے جو بندہ جس طرح کا گمان رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح کا اسے موت نصیب فرماتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک امام صاحب خطبہ دیتے ہیں موت کی آیتیں پڑھتے ہوئے، محترم دوستوں خطبہ دیتے دیتے ان کا انتقال ہوتا ہے اور وہ آیت جو ہے موت ہی تازہ موت ہی کے بارے میں وہ آیت تلاوت کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی.
ایک سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو قبض کر. تو بھائی یہ ہمارے لیے آپ کے لیے عبرت ہے. ہم اور آپ، ہمیں اور آپ کو بھی تہجد کا پابند بنانا چاہیے، نوافلوں کا پابند بنانا چاہیے، نمازوں کا پابند بنانا چاہیے، اور اس کے لیے خاص دعا کرنا چاہیے، کیونکہ جو دعا کرتا ہے اسے نماز کی توفیق ہوتی ہے. اگر ایک وقت نماز چھوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے خاص 2 رکعت نماز پڑھ کے اس نماز کی تلافی کے لیے، نماز کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آج میری 2 رکعت کی نماز جان بوجھ کر کے قضا ہو گئی یا اس طرح سے چھوٹ گئی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما اور آئندہ جو ہے ایسی نمازوں کو قضا نہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس طرح سے دعا کرنی چاہیے جب ہماری نمازوں کا نظام پیدا ہوگی. ورنہ بس لوگوں کے دکھاوے میں پڑھتے جا رہے ہیں، بس نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا بولیں گے کہ یہ سب نماز تمہارے غیر آگے کا تذکرہ ہمارے مولانا اسماعیل صاحب آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور اگر کوئی صاحب نعت پڑھنے والے ہیں تو بول دیجیے تعلیمات ہو جائے، اس کے بعد مولانا اسماعیل صاحب کو بیان ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ. اور کوئی ہے بھائی؟ آ جاؤ. جس طرح سے آپ لوگ جم کر کے بیٹھے ہیں اسی طرح سے بیٹھے رہیے. انشاءاللہ ابھی مولانا اسماعیل صاحب کا بیان ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد اپنے گھروں کو جائیے انشاءاللہ. ادھر آ جاؤ. کیا نام ہے؟